ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ 9 نومبر حکیم الامت شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں علامہ اقبال کے عقیدت مند ان کا یوم ولادت نہایت احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کسی مدرسے سے پڑھا نہ درس نظامی کی تو جناب آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد جو میں کرتا گیا اور میں اس کی تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جوں میں آگے بڑھتا گیا، اللہ میرے دماغ کو میرے دل کو روشن کرتا رہا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ درود مکمل کیے تو اللہ رب العزت نے مجھے روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا تو الفاظ جیسے کہ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ اقبال درود پاک تواتر سے پڑھتے رہے۔ بس یہی راز تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب پر آشکار کیا۔ علم، فلسفہ اور عشق کا مؤخذ قرآن و سنت تھا۔ ہم سب علامہ اقبال کو شاعر پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی شاعری نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے ولی بھی تھے۔ چونکہ آج آپ کو علامہ اقبال کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو ان کے وفات کے بعد سامنے آیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خادم میاں علی بخش کو علامہ اقبال کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی اس واقعے کے اصل راوی ہے۔ گوجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا کہ میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائیں۔ ایک روز وہ یعنی علامہ اقبال میرے فدا کارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا کہ علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کے بعد بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک روز اس شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ لیتے یکایک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، اتنے میں ایک بزرگ اندر تشریف لائے اور انہیں پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنا کر لے کے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی، رات کے 2 یا 3 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دیں۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کا کونڈا اٹھایا اور لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید بارش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور علامہ اقبال کو پیش کر دیا۔ علامہ اقبال نے ایک گلاس بھر کر ان سفید بارش روحانی بزرگ کو پیش کیا۔ انہوں نے پی لیا، پھر دوسرا گلاس بھر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا کہ تم خود پی لو۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کی ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا کہ آج بتائیں کہ وہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے بارش بزرگ کون تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی پہ تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علامہ محمد اقبال کو یہ سارا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی بدولت نصیب ہوا۔ آپ کی شاعری میں بھی جگہ جگہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ صاحب نے ساری دنیا گھومی، لیکن اقبال لکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے اور تختی بھی تمہیں دے دیں گے۔ جو لکھنا ہو خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے اور ان کو بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔